السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ اف مسکان کی بچی، تھوڑا پیچھے ہو، میری نازک پتلی کمر توڑو گی کیا؟ بھینس جتنا وزن ہے تمہارا؟ زحا نے دان پیس کر سرگوشی میں مسکان سے کہا، جو پیچھے سے اس پر جھکی تقریباً اپنا آدھا وزن اس پر ڈالے ہوئے تھی۔ زحا کی بات پر جہاں وہ کھسیا کر پیچھے ہوئی، وہاں خود کو بھینس سے تشبیہ دیے جانے پر اسے گھور کر رہ گئی، مگر زحا اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ تو دروازے سے کان چپکائے مکمل طور پر اندر ہوتے مذاکرات پر توجہ مرکوز کیے ہوئے تھی۔ دونوں اس وقت موحد آفندی کے کمرے کے باہر دروازے سے بالکل لگ کر کھڑی ہوئی تھیں۔ دروازے سے لگ تو صرف زحا کھڑی ہوئی تھی، جبکہ صدا کی ڈرپوک مسکان تو اس کے پیچھے اس کی پشت سے چپکی ہوئی کھڑی تھی۔ یہ دراصل اس کا حفاظتی اقدام تھا کہ خدا نہ خواستہ اگر اندر والوں کو خبر ہو جاتی ہے تو وہ پیچھے کھڑے ہونے کی وجہ سے جلدی فرار ہو پائے گی۔ اگر ان کے ہاتھ لگے گی تو صرف زحا ہی۔ زحا اس کی اس مکارانہ سوچ سے واقف تھی، اس لیے اس کے پیچھے کھڑے ہونے پر صرف اسے گھورا تھا، کہا کچھ نہیں تھا۔ موحد آفندی کے کمرے میں ہونے والی اس گول میز کی خبر دینے والی بھی مسکان تھی۔ ابھی کچھ دیر قبل جب زحا کمرے میں بیٹھی پڑ رہی تھی تو مسکان آندھی طوفان کی طرح بھاگتی ہوئی آئی تھی اور پھولی سانسوں کے درمیان بتایا، آذر احمد اور ذیشان موحد کے کمرے میں گئے ہیں، ان کے جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے بہت ہی خاص اور خفیہ میٹنگ ہو رہی تھی۔ زحا جو ہاتھ دھو کر گھر کی لڑکیوں کی ایکٹیویٹیز کے پیچھے پڑی رہتی تھی، مسکان کی بات سن کر کتاب پھینکتے چھلانگ مار کر بیڈ سے اتری تھی اور موحد آفندی کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ مسکان بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ اندر سے ان کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کان لگا کر سننے کی کوشش کرنے لگی۔ صرف 10 دن ہیں ہمارے پاس، مری عروبیہ نتھیا گلی، ان سب جگہوں پر جائیں گے اور میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے اپنی گاڑی یا بس سے نہیں، اس بار ہم ٹرین سے جائیں گے۔ ٹرین پہ مزہ آتا ہے، اچھا ایڈونچر ہو جاتا ہے، بھانت بھانت کے لوگ ملتے۔ اندر سے آتی آذر کی بات پر زحا اور مسکان دونوں کے پہلے سے کھڑے کان مزید کھڑے ہو گئے۔ اچھا تو یہ پلان ہے ان نوابزادوں کا؟ زحا بڑھائی، ہاں صحیح کہہ رہے ہو، اس بار ٹرین سے چلتے ہیں، آرام سے جائیں گے اور انجوائمنٹ بھی ہو جائے گی۔ بس کا سفر مجھے پسند نہیں اور گاڑی سے باری باری ڈرائیونگ کرنی پڑے گی، تھکن سے چور ہو کر پہنچیں گے۔ موحد نے آذر کی بات کی تائید کی، اور ان 10 دنوں میں خوب دل کھول کر موج مستی کریں گے۔ پچھلی بار بھی موحد کے بیمار ہونے کی وجہ سے ہمارا ٹرپ رہ گیا تھا، ذیشان نے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ ہاں لیکن پایا اور تایا جان سے پرمیشن کون لے گا، یہ سوچا ہے؟ احمد نے ان کی توجہ اصل مسئلے کی طرف دلوائی۔ بیٹا میں ہوں نا، ایسی پرمیشن دلواؤں گی کہ یاد رکھو گے مجھے۔ زحا نے دان پیسے، مسکان ہنسنے لگی۔ کھی تو بند کرو، اندر والوں نے سن لیا نا تو پکڑے جائیں گے۔ زحا نے اسے گھر کا تو وہ جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ ارے ہاں، اصل مسئلہ تو پاپا اور تایا سے اجازت لینا ہے۔ ذیشان نے احمد کی بات کے جواب میں کہا، اس کی فکر نہ کرو، اپنا موحد ہے نا، یہی پرمیشن دلوائے گا۔ آذر نے اطمینان سے کہتے موحد کے کندھے پر تھپکی دی تو موحد نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں؟ تم لوگ ایسے ہر معاملے میں مجھے کیوں پیش کر دیتے ہو؟ پاپا اور تایا کے سامنے وہ اس لیے یار کہ گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناطے پاپا اور تایا تیری بات کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور مانتے ہیں، سو یہ کام تو آسانی سے کر سکتا ہے۔ آذر نے پچکارنے والے انداز میں سمجھایا۔ ہاں لیکن میں پاپا اور تایا جان سے ڈائریکٹ بات تو نہیں کر سکتا نا، موحد نے جواب میں کہا۔ یار کامی چاچو ہے نا، تم ان سے بات کرو گے، وہ آگے پھر پاپا اور تایا جان سے۔ آذر نے جھنجھلا کر کہا تو موحد گہری سانس لیتے سر ہلا کر حامی بھری۔ اچھا خیال رہے ہمارے اس پلان کی خبر وقت سے پہلے ان دونوں چڑیلوں کو نہ لگ جائے، ورنہ بیچ میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کرے گی۔ ذیشان کو اچانک زحا اور مسکان کا خیال آیا تھا، صرف چڑیلیں ہی نہیں، پوری پچل پڑیاں ہیں۔ احمد نے منہ بنا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے لیکن انہیں ایسے القاب تو مت دو یار، ہماری بہنیں ہیں۔ ان چاروں میں صرف آذر ہی ایسا تھا جو ان دونوں کے لیے کچھ نرم گوشہ رکھتا تھا۔ منحوس خود ہوگی چڑیلیں، پچھل پھیرے، باہر سے سنتی زحا جل کر بولی۔ مسکان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چپ کر، سن لیں گے وہ۔ زحا نے پلٹ کر آنکھیں نکالتے ہوئے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسی دوران اس کا بیلنس تھوڑا بگڑا، جس کی وجہ سے دروازے پر دباؤ پڑا اور وہ ہلکا سا ہلا، ساتھ میں ان کی سرگوشیاں
اندر والوں کو شاید محسوس ہو گیا تھا، اس لیے یکدم خاموشی چھا گئی اور پھر اگلے ہی لمحے ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ زحا جو دروازے کا سہارا لیے کھڑی تھی موحد آفندی کے قدموں میں جا گری، کیونکہ دروازہ کھولنے والا وہی تھا۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ چھپ کر ہماری باتیں سن رہی تھی؟ موحد نے اسے گھٹتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تو میں تو تائی جان کے کہنے پر چائے کا پوچھنے آئی تھی آپ لوگوں سے۔ وہ جلدی سے کھڑی ہوتی گڑبڑا کر بولی۔ جھوٹ بول رہی ہے یہ، ہماری باتیں سن رہی تھی۔ احمد بھی اٹھ کر آگے آیا۔ سچ سچ بتاؤ، کیا کیا سنا؟ موحد نے آنکھیں نکالتے قدم آگے بڑھایا۔ کچھ بھی تو نہیں، کچھ بھی تو نہیں، زحا گھبرا کر کہتی الٹے قدموں پیچھے ہٹی چلی گئی، اور پھر جیسے ہی اسے اندازہ ہوا کہ وہ کمرے کی حدود سے نکل گئی ہے، یاہو کا نعرہ مارتی ہرنی کی طرح چھلانگیں مارتی سیڑھیاں اترتی چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ چاروں ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر رہ گئے تھے۔ خوبصورت سے 2 منزلہ آفندی ہاؤس میں 3 بھائیوں کی فیملیز رہتی تھی۔ سب سے بڑے سلمان آفندی تھے، جن کے 2 بیٹے موحد اور ذیشان، جبکہ ایک بیٹی مسکان تھی۔ دوسرے نمبر والے فرقان آفندی کے بھی 2 بیٹے آذر احمد اور بیٹی زحا تھے، جبکہ تیسرے نمبر والا کامران بے اولاد تھا۔ لڑکوں میں موحد سب سے بڑا تھا، اس سے 2 سال چھوٹا آذر تھا، جبکہ ذیشان اور احمد ہم عمر تھے۔ وہ سب کے سب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے۔ صرف موحد ایسا تھا جو ڈگری لے کر اب باپ اور چچا کے ساتھ بزنس سنبھال رہا تھا۔ مزاجاً وہ سنجیدہ اور بزنس پر فوکس رکھنے والا انسان تھا، لیکن آذر احمد اور ذیشان کے ساتھ کبھی کبھی ان کی گھومنے پھرنے، ہوٹلنگ کرنے والی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا رہتا تھا۔ مسکان اور زحا میں صرف 3 مہینے کا فرق تھا۔ وہ دونوں کالج میں BS کی اسٹوڈنٹ تھیں۔ زحا مزاجاً شوخ، شرارتی اور قدرے نڈر لڑکی تھی۔ شوق شرارت اگرچہ مسکان کے مزاج میں بھی تھی، مگر زحا کی طرح اتنی نڈر نہیں تھی۔ زحا اور مسکان کا پسندیدہ کام گھر کے لڑکوں کی جاسوسی کر کے کامی چاچو کو خبر دینا ہوتا تھا۔ کامی چاچو ان کے فیورٹ تھے، سو اب بھی یہی ہوا۔ ان کا پلان سن لینے کے بعد وہ فوراً کامی چاچو کے پاس پہنچ گئی تھی۔ کامی چاچو نے ان تینوں کو اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ ہاں تو برخودار، سنے کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بن رہا ہے؟ کامی چاچو نے ان چاروں کے بیٹھنے کے بعد کہا۔ جی چاچو، ہم آپ کو بتانے ہی والے تھے، مگر اس سے پہلے ہی یہ موحد نے بات ادھوری چھوڑ کر ان دونوں لڑکیوں کو گھورا جو معصوم شکلیں بنائے صوفے پر کامران چاچو کے دائیں بائیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ موحد کے گھورنے پر ایک دوسرے کو مسکراہٹ دبا کر دیکھنے لگی۔ کہاں کہاں جانے کا پلان ہے اور کتنے دن کے لیے؟ کامی چاچو نے دوسرا سوال کیا۔ 10 دن کا ہے چاچو، اور پلیز آپ ہمیں پاپا اور تایا جان سے اجازت دلوا دیجیے گا۔ سال میں ایک ہی بات تو جاتے ہیں ہم لوگ، اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے نا؟ موحد نے ریکویسٹ بھرے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے برخودار، میں دلوا دوں گا اجازت۔ صحیح کہہ رہے ہو، سال میں ایک ہی بار تو گرمیوں کی چھٹیاں آتی ہیں اور موقع ملتا ہے۔ چلو اچھا، بچیاں بھی گھوم پھر کے انجوائے کر لیں گے۔ کامی چاچو نے بڑے اطمینان سے کہا۔ جہاں زحا اور مسکان کے چہرے پر رونق آئی، وہاں وہ چاروں بری طرح چونکے تھے۔ بچیاں؟ موحد نے ناسمجھ انداز میں کامی چاچو کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں یہ دونوں، یہ بھی جائیں گے تم لوگوں کے ساتھ؟ کامی چاچو کی بات پر ان چاروں کو ایک ساتھ جھٹکا لگا تھا۔ وہ ہکا بکا ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے۔ ہم انہیں اپنے ساتھ کیسے لے جا سکتے ہیں چاچو؟ احمد نے پریشان لہجے میں کہا۔ دیکھا چاچو، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، یہ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے پر کبھی رضامند نہیں ہوں گے۔ زحا نے روحان سی شکل بنا کر چاچو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، کیوں نہیں لے جا سکتے انہیں ساتھ؟ کامی چاچو نے ماتھے پر بل ڈال کر ان چاروں کو گھورا۔ ارے چاچو، ہم بھلا ان لڑکیوں کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے؟ گھومیں پھریں گے یا ان کا خیال رکھیں گے؟ خطرناک پہاڑی علاقے ہیں، چلنا بھی دشوار ہوتا ہے۔ وہاں خدا نہ خواستہ کوئی مسئلے بن گئے تو ہم کیسے سنبھالیں گے؟ موحد نے غصہ دبا کر تحمل سے کامی چاچو کو سمجھانا چاہا۔ اس سے پہلے کامی چاچو جواب میں کچھ کہتے ذیشان بھی فوراً بول پڑا۔ جی کامی چاچو، موحد بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ لڑکیاں ہم انہیں کیسے سنبھالیں گے بھلا؟ ہم لڑکی ہیں، کوئی ننھی کاکیاں نہیں جو تم لوگوں کو ہمیں سنبھالنا پڑے گا۔ بس صرف ساتھ لے جاؤ، ہم اپنا خیال خود رکھ لیں گے۔ زحا نے تیز لہجے میں ذیشان سے کہا تو وہ اسے گھور کر رہ گیا۔
ہاں بھائی زحا ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ کوئی دودھ پیتی بچیاں نہیں جو ان کا خیال تم لوگوں کو رکھنا پڑے گا۔ ماشاء اللہ سے میری بیٹیاں سمجھدار ہیں، اپنا دھیان خود رکھ سکتی ہیں۔ تنکر کہتے آخری لفظ کامی چاچو نے فقریہ انداز میں ادا کیے۔ جہاں وہ دونوں خوش ہوئیں وہاں ان چاروں نے لب بھینچ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ دونوں کامی چاچو کی برین واشنگ کر کے انہیں مکمل طور پر اپنا حمایتی بنا چکی تھی۔ جب ایک بار وہ لڑکیوں کی حمایتی بن چکے تھے تو اب چاہے جتنی دلیلیں پیش کی جاتی ان کا لڑکوں کی طرف پلٹنا ناممکن تھا۔ وہ ہر صورت لڑکیوں کو اسٹرپ کے انکار سر پر مسلط کرنا ہی چاہتے تھے، پھر بھی لڑکوں نے اپنی سی کوشش کرنی چاہی۔ چاچو ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا، ہم انہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اب کہ موہد اپنی جھنجھلاہٹ ظاہر ہونے سے نہ چھپا سکا تھا۔ کیوں نہیں لے جا سکتے؟ خیال رکھنے سنبھالنے والی وجہ کے علاوہ کوئی معقول وجہ بتاؤ۔ کامی چاچو نے آنکھیں نکالتے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی موہد وجہ سوچنے لگا تھا جب اچانک احمر کے تیز دماغ میں معقول وجہ آ گئی۔ دراصل چاچو ہم اس لیے نہیں لے جا سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے کچھ دوست جا رہے ہیں۔ اب اچھا تو نہیں لگتا نا کہ ان کی موجودگی میں ہم اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ احمر کے معقول بہانے پر ان تینوں نے داد دینے والے انداز میں اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ زحا اور مسکان ایک دوسرے کی طرف۔ ان کی آنکھوں کی چمک سے وہ سمجھ گئی تھیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اچھا کون سے دوست؟ کامی چاچو اتنے بھی سیدھے نہیں تھے جتنا وہ سمجھ رہے تھے۔ ہے نا چاچو آپ نہیں جانتے انہیں، ذیشان نے جلدی سے کہا۔ بھائی تم لوگوں کے سب دوست میں نے دیکھے رکھے ہیں، اب یہ ایسے کون سے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا؟ کامران چاچو نے آبرو اچکا کر کہا۔ اس سے پہلے ان میں سے کوئی جواب دیتا زحا بول پڑی۔ ہاں نا چاچو یہ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کیسے جان سکتے ہیں ان کی گرل فرینڈز کو؟ اس نے چبا چبا کر کہا تھا۔ گرل فرینڈز؟ کامی چاچو نے بری طرح چونک کر زحا کو دیکھا تھا، جبکہ وہ چاروں ششدر سے زحا کو دیکھ رہے تھے۔ جی چاچو زحا ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے بھی اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا تھا کہ ان کے ساتھ ان کی سہیلیاں بھی جا رہی ہیں۔ مسکان کیوں پیچھے رہتی، اس نے بھی زور و شور سے زحا کی بات کی تائید کی۔ وہ چاروں بل کھا کے رہ گئے۔ کامی چاچو کے توپوں کا رخ ان کی طرف ہو چکا تھا۔ یہ جھوٹ بولی ہیں چاچو، ایسی کوئی بات نہیں۔ احمد نے خونخوار نگاہوں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، جو مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی کوئی بات نہیں تو ان دونوں کو ساتھ لے جانا ہی ہوگا، کامی چاچو نے حتمی انداز میں کہا۔ منہ سے کر کیوں بیٹھے ہو تم بھی تو کچھ بولو۔ آذر جب تک خاموش بیٹھا تھا مواد کے دانت پیس کر سرگوشی کرنے پر بولا۔ ٹھیک ہے چاچو ہم انہیں ساتھ لے جائیں گے۔ آذر کے کہنے پر جہاں لڑکیوں کے چہرے پر رونق آئی وہاں مواد احمد اور ذیشان کو شوق لگا۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے آذر کو گھورا جو اس ساری بحث کے دوران مکمل خاموش بیٹھا تھا، اور اب بولا بھی تو کیا بولا؟ کیا الزام لگا رہی تھی ہم پر کہ ہم اپنی گرل فرینڈز کو ساتھ لے جا رہے ہیں؟ مواد آفندی نے اسے اکیلے میں گھیرا کیونکہ وہ صرف کامی چاچو کے سامنے اس کے آگے زبان چلاتی یا پھر اس کے پیٹھ پیچھے، ویسے اسے گھبراتی تھی۔ نہیں تو موہد بھائی میں تو مذاق کر رہی تھی۔ زحا کے ہاتھوں طوطے اڑ گئے۔ تمہارا میرا مذاق ہے؟ موہد نے دیوار پر اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتے اسے گھورا۔ نہیں پر صرف آپ کا تھوڑی کہا، سب کا کہا، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ آپ لوگ ہمیں اپنے ساتھ لے جانے پر مان جائیں۔ زحا نے تھوک نکل کر ڈرتے ڈرتے کہا۔ تو ساتھ جانے کے لیے تم نے چاچو کے سامنے ہمیں کریکٹر لیس بنایا؟ موہد نے سرد لہجے میں کہا۔ سوری، زحا سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ موہد نے گہری سانس لے کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا۔ آئندہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اگر دوبارہ کوئی ایسی فضول بات نکلی تو اپنا حشر دیکھنا۔ مواد آفندی اسے وارن کرتے چلا گیا تھا۔ کھڑوس، منحوس، مجھے دھمکیاں دے رہا؟ وہ بڑبڑائی۔ کیا کہا؟ مواد جاتے جاتے پلٹا۔ اس سے پہلے اس تک آتا زحا نے اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ کیا ہوئے ہیں؟ نتھے بیل کی طرف بھاگتی کیوں آ رہی ہوں؟ ڈائجسٹ میں کھوئی زحا نے چون کر پوچھا۔ وہ تمہارا خروس منحوس جلاد بھائی پیچھے پڑ گیا تھا میرے، اسی سے جان بچا کر آ رہی ہوں۔ کہہ رہا تھا چاچو کے سامنے ہمارے کریکٹر پر الزام کیوں لگایا؟ وہ دب سے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔
کون ذیشان؟ مسکان نے حیرانگی سے پوچھا۔ نہیں، اس سے تو میں نمٹ لیتی، یہ بڑا جلاد تھا، وہ منہ بنا کر بولی۔ اچھا اچھا، موہت بھائی؟ مسکان ہنسی۔ زحا نے کڑوا سا منہ بنایا۔ جلدی کرو، ہم کسی شادی پر نہیں جا رہے جو تم لوگ اتنا تیار ہو رہی ہو۔ ذیشان نے کمرے کے دروازے پر آ کر اونچی آواز میں غصے سے کہا۔ وہ چاروں تیار ہو کے بیگس کے ساتھ پچھلے 15 منٹ سے لاؤنج میں بیٹھے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے، جن کی تیاریاں ہی مکمل نہیں ہو رہی تھیں۔ آ رہی ہیں، بس 2 منٹ۔ مسکان کی بچی، میرا میچنگ کیچر کدھر گما دیا؟ زحا نے دروازے کی طرف منہ کر کے ذیشان کو جواب دینے کے ساتھ بیڈ پر پھیلے جیولری اور میک اپ کے سامان میں عجلہ بھرے انداز میں ہاتھ مارتے جھنجھلا کر مسکان سے پوچھا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کان میں جھمکا ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی، جو ہول چھوٹا ہونے کی وجہ سے شاید جا نہیں رہا تھا۔ مجھے کیا پتا، میرا تو اپنا دوسرا جھمکا نہیں مل رہا۔ مسکان نے ڈریسنگ ٹیبل کی چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ ذیشان پلٹ کر جا چکا تھا۔ 2 کی بجائے 5 منٹ گزر گئے جب ملازمہ اندر آئی۔ مسکان بی بی، زحا بی بی، وہ بھائی لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے ہیں اور آپ کے بیگس بھی لاؤنج میں چھوڑ گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ دونوں کو نہیں لے جائیں گے۔ ملازمہ کی اطلاع نے ان دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ مسکان جو ایک جھمکا پہنے دوسرا ڈھونڈ رہی تھی، پہنے ہوئے جھمکے کو اتار کر پھینکتے جلدی سے اپنا پرس اٹھانے لگی تھی۔ زحا کیچر کی تلاش چھوڑ کر کھلے بالوں کے ساتھ ہی باہر کی طرف لپکی تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے بھاگتی لاؤنج میں آئی تو واقعی ان کے بیگس پڑے تھے اور وہ چاروں اپنے بیگس کے ساتھ غائب تھے۔ نہیں، وہ ایک ساتھ چلاتی آندھی طوفان کی طرح لاؤنج سے نکلتی گیٹ کی طرف بھاگی تھی۔ زحا آگے تھی، مسکان پیچھے۔ جیسے ہی گیٹ پر پہنچی تو اندر داخل ہوتے ذیشان سے زحا کی زوردار ٹکر ہوئی۔ زحا کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ اف، اندھوں کی طرح کیوں بھاگتی ہوئی آ رہی تھی؟ تمیز ہی نہیں چل سکتی؟ ذیشان جو دونوں کے بیگس لینے اندر آ رہا تھا اس ٹکر سے ہل کر رہ گیا۔ کیسے نہ بھاگوں؟ تم لوگ ہمیں چھوڑ کر فرار ہو رہے ہو نا؟ وہ پھولی سانسوں سے گھر آئے۔ کوئی نہیں فرار ہوا، سب کھڑے ہیں، تم لوگوں کی ہی بیگس لینے جا رہا ہوں۔ ذیشان نے کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا اور سائڈ سے گزر کر اندر چلا گیا۔ وہ دونوں باہر آئیں۔ موہد آذر اور احمد سامنے کھڑے گاڑیوں میں بیگس رکھ رہے تھے۔ زحا اور مسکان کی جان میں جان آئی۔ کامی چاچو نے چھوڑنے جا رہے تھے۔ ان کی مائیں شائستہ افندی اور سلمہ افندی گیٹ پر انہیں سی آف کرنے آئی تھیں۔ لڑکوں، بہنوں کا خیال رکھنا۔ شائستہ افندی جو زحا، آذر اور احمد کی ماں تھی، لڑکوں کو تاکید کرتے ہوئے بولی، ماما یہ کوئی ننھی کاکیاں نہیں ہیں، اپنا خیال خود رکھ سکتی ہیں۔ احمد نے طنزیہ انداز میں کہتے ان دونوں کو ان کی کل کامی چاچو کے سامنے کہی گئی بات یاد دلائی تو وہ دونوں کھسیا گئیں۔ ایک گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ آذر، موہد اور ذیشان تھے، جبکہ دوسرے میں کامی چاچو اور ذیشان اور وہ دونوں تھیں۔ اسٹیشن پر پہنچے تو کافی رش تھا۔ ٹکٹس وغیرہ وہ لوگ پہلے ہی لے چکے تھے۔ گاڑی میں سوار ہوتے وقت کامی چاچو نے بھی انہیں بہنوں کا خیال رکھنے کی ہدایت کی، جس پر آذر نے تسلی دیتے ہوئے کہا، بے فکر ہیں چاچو، جبکہ باقی تینوں نے لڑکیوں کو گھورا تھا جو شرمندہ ہو رہی تھیں۔ رات کے اندھیرے میں ٹرین اپنی پوری رفتار سے منزل کی جانب رواں دوا تھی۔ انہوں نے ایک پورا ڈبہ بک کرایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد لڑکیوں نے سونے سے انکار کر دیا تو وہ چاروں ہی برتھ اور ڈبل سیٹس پر لیٹ گئیں، جبکہ وہ دونوں کھڑکی کے پاس سنگل سیٹس پر بیٹھی تھیں۔ پیاری بہنوں، اگر نیند آئے بیٹھے بیٹھے نہ سو جانا، ہمیں بتا دینا، برتھ یا نیچے والی ڈبل سیٹس تم لوگوں کے لیے فارغ کر دیں گے۔ آذر نے بٹ پر سے جھانک کر کہا تو دونوں نے سر ہلا دیا۔ زحا موبائل پر ناول پڑھنے میں مصروف تھی، جبکہ مسکان ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ گھر سے نکلتے وقت وہ چارج کرنا بھول گئی تھی، اس لیے کچھ دیر بعد ہی مسکان کا فون آف ہو گیا۔ زحا، میرا موبائل آف ہو گیا، میں اب ٹائم کیسے گزاروں گی؟ پلیز تو میرے بلو والے بیگ سے ناول نکال دو۔ مسکان کے کہنے پر زحا نے بیگ کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ جلدی وہ بیگ اس کی نظروں میں آ گیا۔ وہ موہد کے سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ میں نہیں نکال سکتی۔ موہد بھائی کے سر کے نیچے نکالنا ہے تو خود نکال لو۔ زحا نے انکار کیا۔ پلیز زحا، میں نہیں کر سکتی،
موحد بھائی جاگ جائیں گے، مجھے یقین ہے تم صفائی سے نکال لو گے۔ مسکان نے اس کی منت کی۔ تمہیں ناول پڑھنا ہے تو میرے ساتھ پڑھ لو نا، موبائل پر۔ زوہا جھنجھلائی۔ نہیں، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا۔ اگر تم میرا کام نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے، میں آذر بھائی سے جا کر کہتی ہوں برتھ خالی کریں، نیند آئی ہے، پھر اکیلی جاگتی رہنا۔ مسکان نے دھمکی دی۔ مرو تم، کرتی ہوں کوشش۔ زوہا اپنا موبائل اسے پکڑاتے غصے سے اٹھی۔ موحد آفندی کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر وہ کسی کے رعب میں آتی تھی، کسی سے گھبراتی تھی تو وہ موحد ہی تھا۔ جلتی ٹرین میں نیچے بیٹھ کر بیلنس برقرار رکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ایک ہاتھ سے سیٹ کو پکڑے، دوسرے ہاتھ سے بیگ کھولنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شکر تھا کہ موحد آفندی کا سر زپ پر نہیں تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے زپ کھولی۔ ناول اوپر ہی رکھا تھا۔ ناول نکال کر زپ بند کرتے وہ اٹھنے لگی تھی جب اچانک ٹرین کو جھٹکا لگا اور وہ توازن کھوتی سوئے ہوئے موحد کے اوپر جا گری۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا ہوا ہے، پھر نظر زوہا پر پڑی جو شرمندہ ہوتی اس کے اوپر سے اٹھنے لگی تھی، جب کرہا کے ساتھ دوبارہ اس کے سینے سے جا ٹکرائے۔ موحد آفندی تو یکدم عجیب سے احساس میں گھر گیا تھا۔ زوہا شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ اس کے بال موحد کے گلے میں پڑی چین میں اٹک گئے تھے۔ 1 منٹ۔ موحد دل کی کیفیت پر قابو پاتے چین سے اس کے بال نکالنے لگا تھا۔ وہ میں یہ ناول لینے آئی تھی بیگ سے۔ جو ہی بال چین سے آزاد ہوئے تیزی سے کھڑے ہوتے ہوئے شرمندہ سے لہجے میں بولی۔ اور تو کچھ نہیں لینا بیگ سے؟ موحد نے اس کے شرمندہ چہرے پر نظر ڈالتے ہوئے پوچھا تو زوہا نے نفی میں سر ہلایا اور مسکان کے پاس آ کر ناول غصے سے اس کی گود میں پھینکا اور اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ موحد آفندی لیٹے ہوئے زوہا کو دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس کی نظروں سے بے خبر اپنے فون میں ناول پڑھنے میں مگن ہو چکی تھی۔ دن کے 10 بجے وہ لوگ نتیا گلی پہنچے تھے۔ ہوٹل میں رومز کی بکنگ وہ پہلے ہی کروا چکے تھے۔ ایک روم میں زوہا اور مسکان جبکہ دوسرے میں وہ چاروں تھے۔ رات کے کھانے کے بعد گھومنے کے لیے نکلنے لگے تو زوہا اور مسکان بھی ساتھ چلنے کے لیے ضد کرنے لگے۔ تم لوگ صبح چلنا ہمارے ساتھ، ابھی ریسٹ کرو، ہم تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ احمد نے سمجھانا چاہا۔ نہیں، آنے دو انہیں، اکیلا چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ موحد نے گہری نظروں سے زوہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو گلابی سوٹ میں نکھری پیاری لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے موحد آفندی نے کبھی اتنے غور سے اس کا جائزہ نہیں لیا تھا اور نہ ہی ایسے احساسات محسوس کیے تھے جو وہ اب محسوس کر رہا تھا۔ ہوٹل سے تھوڑی دور آگے ایک پکنک پوائنٹ تھا جہاں وہ لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ وہ لوگ تھوڑی دیر گھوم کر واپس آ گئے کیونکہ آج سفر کی وجہ سے کچھ تھکاوٹ تھی۔ وہ چاروں تو سو گئے مگر زوہا اور مسکان کو نیند نہ آئی۔ وہ دونوں ساری رات جا کر باتیں کرتی رہیں۔ صبح ناشتے کے بعد وہ لوگ گھومنے کے لیے نکلے۔ کھانے پکانے کا سامان بھی انہوں نے ساتھ لیا تھا۔ ہم کھانا نہیں بنائیں گے، ہم یہاں گھومنے آئی ہیں، کھانا بنانے نہیں۔ زوہا اور مسکان نے پہلے ہی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ پھر تم دونوں کو ساتھ لانے کا فائدہ؟ تم لوگ ہوٹل میں رکو پھر، اور موحد نے ڈرانے کے لیے دھمکی دی۔ زوہا فوراً بول پڑی۔ ٹھیک ہے موحد بھائی، ہم بنا دیں گی کھانا، ہمیں ہوٹل میں مت چھوڑیں۔ موحد نے بے ساختہ ہنسی ضبط کی مگر جھیل پر پہنچ کر انہوں نے اس سے کام نہیں کروایا۔ تازہ مچھلی خرید کر ان چاروں لڑکوں نے خود ہی فرائی کی۔ وہ دونوں حیرت سے انہیں مچھلی اور سلاد رائتا بناتے دیکھ رہی تھیں۔ ہم تو انہیں مفت خور نکمے سمجھتی تھی مگر یہ تو بڑے کام کے نکلے۔ زوہا نے مسکان کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ ہنس دی۔ کھانے کے بعد سب ادھر ادھر ہو کر تصویریں اور ویڈیوز بنانے لگے۔ جھیل کی دوسری طرف جنگل تھا۔ زوہا اور مسکان اس کی طرف چل دی۔ آذر نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر کہا زیادہ دور مت جانا۔ دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لڑکے اپنے انجوائمنٹ میں مصروف تھے یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ زوہا اور مسکان واپس نہیں آئیں تو سب گھبرا گئے اور تیزی سے اس طرف بڑھے جدھر کو وہ گئی تھیں۔ جلدی انہیں روتی مسکان مل گئی۔ میں زوہا کو ڈھونڈ رہی ہوں، وہ نہیں مل رہی، شاید راستہ بھول گئی ہے۔ مسکان کی بات پر سب بری طرح پریشان ہو گئے۔ تم دونوں ساتھ ہی نا، پھر وہ کدھر گئی؟ موحد نے غصے سے کہا۔ میرے پاؤں میں کانٹا لگا تھا، میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ ویڈیو بنانے کے لیے آگے چلی گئی اور پھر واپس نہیں آئی۔ مسکان کا رونا تیز ہو گیا تھا۔ ذیشان، تم مسکان کے پاس یہی رکو۔ آذر، تم اور احمد اس طرف جاؤ، میں جنگل کی طرف جاتا ہوں۔ موحد اونچی آواز میں انہیں کہتا خود تیز قدموں سے جنگل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ موسم کے تیور یکدم خراب ہو گئے تھے۔ آسمان بادلوں سے بھر گیا تھا۔ اچانک بوندا باندی سٹارٹ ہو گئی۔
موہد تیز قدموں سے آگے بڑھتا زحا کو آوازیں دے رہا تھا۔ بادلوں کی وجہ سے جنگل میں اندھیرے کا سا ماحول ہو رہا تھا۔ 10 منٹ چلنے کے بعد اچانک اسے نسوانی چیخ سنائی دی جو یقیناً زحا کی تھی۔ وہ اس طرف دوڑا اور پھر جلدی وہ اسے نظر آ گئی۔ اونچے درخت کے تنے پر بیٹھی روتی کامتی اور اسے کچھ فاصلے پر کھڑا چھوٹا سا جنگلی کتا۔ موہد نے جھک کر چھڑی اٹھائی اور کتے کی طرف پھینکی۔ وہ ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا، زحا کو سہارا دے کر نیچے اتارا تو وہ روتی کامتی اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ موہد آفندی کے ہاتھوں نے خود بخود ہی اس کے گرد حصار باندھ دیا تھا۔ کچھ دیر پہلے اسے زحا پر جتنا غصہ، جتنا طیش آ رہا تھا، اس کے لیے لپٹ کر رونے سے وہ غصہ طیش یکدم مدھم پڑتا گیا تھا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کی سسکیاں تھمیں تو موہد نے اس کا ہاتھ سختی سے تھاما اور تیز قدموں سے واپس بڑھ گیا۔ اسی لیے تو میں کہتا تھا انہیں ساتھ لے کر نہیں جاتا، یہ ہمارے لیے پرابلمس کریں گے۔ اور کر دی نا۔ اسے واپس آتا دیکھ کر جہاں سب کی جان میں جان آئی وہیں احمر زحا پر برس پڑا۔ صرف احمر ہی نہیں، ذیشان اور آذر بھی خفگی کا اظہار کرنے لگے۔ اچھا بس کرو تم لوگ، اور کتنا رلاؤ گے اسے؟ غلطی ہو گئی تو ہو گئی نا، موہد آفندی نے یکدم برہم لہجے میں کہا تو سب حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ موہد سے کم انہیں ایسی امید نہیں تھی، کیونکہ زحا اور مسکان کی حرکتوں پر سب سے زیادہ وہی انہیں ڈانٹتا تھا، مگر آج وہ اور زحا کی خاطر ان سب کو جھڑک گیا تھا۔ پھر باقی جتنے دن بھی وہ وہاں رہے، زحا اور مسکان کو اکیلے کہیں بھی نہیں جانے دیا۔ واپسی کا سفر ٹرین میں سوتے ہوئے گزرا۔ گھر پہنچ کر لڑکے تو دوسرے دن ہی ایکٹیو ہو کر یوں نہیں چلے گئے تھے، مگر زحا اور مسکان کو 2 دن لگ گئے تھے تھکاوٹ دور کرنے میں۔ موہد آفس میں بزی ہو چکا تھا، جبکہ وہ سب پڑھائی میں۔ زحا اور اس کے پیپر سٹارٹ ہو چکے تھے، 10 دن ان کے مصروف کرے۔ ایگزامز ختم ہوا تو دونوں نے فارغ ٹائم میں کوکنگ کلاسز شروع کر دی۔ گھر والوں کے معدے کا امتحان شروع ہو گیا تھا۔ ہر روز ڈنر اور لنچ پر عجیب و غریب غیر ملکی ڈش دیکھنے کو ملتی جو زحا اور مسکان نے کئی گھنٹوں کی محنت سے بنائی ہوتی تھی۔ ایک دن ذیشان نے برا سا منہ بنا کر کہا، تم لوگ ہمیں بخش دو، اپنے سسرال جا کر یہ عجیب و غریب ملغوبے بنا کر انہیں کھلانا اور داد وصول کرنا، ہمارے پیٹ لکر ہضم نہیں ہے۔ ذیشان کی بات سن کر مسکان اور زحا دونوں کو غصہ آیا تھا۔ زحا نے جھپٹ کر اس کے آگے سے اٹالین ڈش کا ڈونگا اٹھایا تھا جس کو ابھی اس نے ذرا چکھا تھا۔ ارے یہ ڈش تو ذرا اچھی لگ رہی ہے، واپس دو۔ ذیشان نے ڈونگا لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جی نہیں، ابھی ہم اپنے سسرالیوں کو کھلائیں گی، ہم تم نہیں کھا سکتے۔ زحا دانت پیستے پلٹی اور ڈونگے سمیت موہد سے ٹکرا گئی جو ابھی وہاں آیا تھا۔ شکر ہے وہ ڈش گرم نہیں تھی، تاہم پیلے کلر کا وہ ملغوبہ موہد کی سفید شرٹ کو داغدار کر گیا تھا۔ ذیشان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ موہد بھائی، کیا آپ اس کے سسرال والوں میں سے ہیں؟ یہ کہہ رہی تھی اپنے سسرال والوں کو کھلائے گی۔ ذیشان نے ہنستے ہوئے کہا۔ زحا شرمندہ ہو گئی۔ سوری موہد بھائی، اس نے گھبرا کر کہا۔ اٹس اوکے، چینج کر لیتا ہوں میں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا پلٹ گیا تھا۔ یہ موہد بھائی کو کیا ہوا؟ پہلے تو زحا کی حرکتوں پر بھڑک جاتے، آج کل کچھ بھی نہیں کہتے۔ مسکان نے حیران ہوتے ہوئے ذیشان سے کہا، کچھ تو گڑبڑ ہے دیا۔ ذیشان گہرا مسکرایا۔ مسکان اور زحا کے سر پر سے بات گزر گئی۔ بات سنو زوئی، بڑوں کے کمروں میں گول میز کانفرنس چل رہی ہے، چلو چل کر سنتے ہیں۔ مسکان نے کمرے میں آ کر زحا سے کہا جو موبائل پر ریلز دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو، میرا موڈ نہیں، اس نے انکار کر دیا، مگر مسکان ہی کیا جو اس کی جان چھوڑ دیتی۔ زبردستی کھینچ کھانچ کر لے گئی۔ سلمان افندی کے کمرے میں سب جمع تھے۔ وہ کان لگا کر سننے لگی اور پھر ششدر ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اندر ان کے رشتے طے کیے جا رہے تھے، مسکان کا آذر کے ساتھ اور زحا کا موہد کے ساتھ۔ مسکان تو مطمئن تھی کیونکہ آذر سافٹ مزاج رکھتا تھا اور مسکان کو پسند بھی تھا، مگر زحا روئے جا رہی تھی۔ مجھے نہیں کرنی اس کھڑوس موہد آفندی سے شادی، اتنا غسیلا ہے میرا تو خون ہی پی جائے گا۔ غصہ کر کر کے اس نے روتے ہوئے ماما سے کہا تو اسے پیار سے سمجھانے لگی کہ وہ شادی سے پہلے ایسا ہے، شادی کے بعد بدل جائے گا، تم پر غصہ نہیں کرے گا، مگر زحا ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ مجبوراً انہیں آخری سے کام لینا پڑا، تب جا کر وہ راضی ہوئی، مگر موڈ اس نے اپنا آف ہی رکھا تاکہ سب کو اندازہ ہو کہ وہ خوش نہیں ہے۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں، ہر چیز میں ان دونوں کی پسند کو مد نظر رکھا جا رہا تھا۔ مسکان تو خوشی خوشی شاپنگ کر رہی تھی،
مگر زوہا کسی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ آج کل تو وہ موہد کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ جب سے رشتہ طے ہوا تھا وہ کمرہ بند ہو گئی تھی۔ سب کو اس کی ناراضگی کا اندازہ تھا، مگر یہ سوچ کر خاموش تھے کہ وقت کے ساتھ سمجھ جائے گی کہ یہ فیصلہ اس کے لیے غلط نہیں تھا۔ شادی والے دن اسٹیج پر سجی سنوری موہد اور مسکان آذر کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مسکان اور آذر دونوں خوش لگ رہے تھے۔ دوسری طرف موہد کے چہرے پر سنجیدگی تھی، جبکہ زوہا آف موڈ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، رات سے بخار ہو رہا تھا، 3 دن سے کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی، لہٰذا جب رخصتی کا ٹائم آیا تو وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس کی طبیعت کے پیش نظر اسے موہد کے کمرے میں نہیں بھیجا گیا۔ 3 دن وہ بخار میں مبتلا رہی۔ سب اس پر بھرپور توجہ دے رہے تھے۔ شائستہ افندی آہستہ آہستہ اسے پیار سے سمجھاتی رہی۔ ان کے سمجھانے کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ 1 ہفتے بعد وہ موہد کے کمرے میں جانے پر تیار ہو گئی تھی۔ تائی جان اسے موہد کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ موہد روم میں نہیں تھا، وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی بیڈ کو دیکھتے سوچ رہی تھی۔ بیڈ تو اس کا ہے، صوفے پر سوں گی تو کروٹ صحیح سے نہیں بدل پاؤں گی، کارپیٹ پر نیند نہیں آئے گی، پھر کیا کروں؟ وہ روم میں ٹہلنے لگی۔ میں بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ وہ جھنجھلا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ لیکن اگر وہ بھی میرے ساتھ سویا تو؟ اس خیال کے آتی وہ جلدی سے بیڈ سے اٹھی اور پھر سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ یکدم اسے شدید غصہ چڑھا۔ میں اسے نہیں سونے دوں گی۔ یہاں بیڈ پر خروش سمجھتا کیا ہے خود کو؟ میرے ساتھ سوئے گا؟ اس کے تو غصے سے کھولتے اس نے آگے بڑھ کر بیڈ سے ایک پلو اٹھاتے دروازے کی طرف پھینکا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور پلو سیدھا کمرے میں آتے موہد کے منہ پر لگا۔ زوہا تیزی سے منہ موڑتے خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ بے شک اس کے پیٹھ پیچھے وہ اس کے خلاف بہت زبان چلاتی تھی، مگر سامنے ہمت نہیں تھی۔ اس حرکت پر موہد نے اسے گھور کر دیکھا۔ زوہا یہ کیا حرکت تھی؟ میں اس کی سزا بھی دے سکتا ہوں تمہیں۔ اس کی بھاری غصیلی آواز پر زوہا کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ سوری، میں تو بستر صاف کر رہی تھی۔ آپ نے سونا ہے نا یہاں؟ وہ گھبرا کر کہتی پیچھے جب موہد آفندی اس کے قریب چلا آیا۔ لیکن یہاں میں اکیلا تو نہیں سونے والا، آج سے تم بھی ساتھ سو گی۔ موہد نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ زوہا کا منہ کھل گیا تھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں کیوں سوں گی یہاں؟ وہ سرخ ہوتی بے اختیاری میں اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ موہد نے دلچسپی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا۔ میں کچھ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ تم یہاں نہیں سوگی تو اور کہاں سوگی بھلا؟ میں صوفے پر سو جاؤں گی، وہ تیزی سے کہتی صوفے کی طرف جانے لگی تھی، جب موہد نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی طرف کھینچا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ پہلے بھی 1 ہفتہ ضائع کیا۔ اسے اپنے حصار میں لیے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ زوہا کی جان نکلنے لگی تھی۔ نہیں پلیز، مجھے نہیں سونا بیڈ پر۔ زوہا منمنائی، مگر موہد سنی انسنی کر گیا۔ ایک ہاتھ سے لائٹ آف کرتے اس نے زوہا کو اپنے مکمل حصار میں لیتے سینے سے لگایا۔ کیا ہوا؟ کام کیوں رہی ہو؟ اسے کامتا محسوس کر کے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ کس بات کا ڈر؟ میں ہوں نا۔ موہد نے اس کا چہرہ سامنے کیا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ موہد کے دل کو کچھ چھوا۔ زوہا، کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ وہ لائٹ آن کرتا اٹھ بیٹھا اور اسے بھی بازو سے پکڑ کر اٹھا دیا۔ زوہا ہچکیوں سے رونے لگی۔ تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، میں قریب نہیں آتا، مگر تم رو تو مت یار، وہ بے حد نرم لہجے میں بولا۔ زوہا روتے روتے خاموش ہو گئی۔ موہد نے سائڈ ٹیبل پہ پڑے جگ میں سے پانی نکال کر اسے دیا۔ زوہا نے چند گھونٹ بڑھنے کے بعد گلاس واپس تھما دیا۔ اب ٹھیک ہو؟ موہد نے اس کے روئے ہوئے چہرے کی طرف بغور دیکھتے پوچھا۔ زوہا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ موہد نے اسے لٹانے کے بعد کمبل اڑا دیا اور لائٹ آف کرتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زوہا گھبرائی۔ ریلیکس، کچھ نہیں کہہ رہا تمہیں، سکون سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو، موہد نے کہنے کے ساتھ ہی آنکھیں بند کر لیں۔ زوہا کو مشکل ہو رہی تھی، مگر پھر آہستہ آہستہ اسے نیند آ گئی تھی۔ صبح جب آنکھ کھلی تو خود کو موہد کے حصار میں پایا۔ زوہا اسے دیکھنے لگی۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، خوبصورت نفاست سے تراشی ہوئی ہلکی داڑھی، وہ بلا شبہ ہینڈسم تھا۔ ہینڈسم تو ہے یہ کھڑوس،
بس جس طرح رات نرم لہجے میں بات کر رہا تھا، ساری زندگی ایسے کرے تو اچھی گزرے گی لائف۔ مجھے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی، کیا دیکھا جا رہا ہے محترمہ؟ وہ بند آنکھوں کے ساتھ ہی بولا، آپ جاگ رہے ہیں؟ زحا نے کرنٹ کھا کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر موہد نے گرفت مزید سخت کرتے اسے اپنے سینے پر گرایا۔ کہاں بھاگ رہی ہو؟ ساری رات میری باہوں میں سکون کی نیند سوئی ہو۔ میری بائیں کیا فالتو کی ہیں؟ جرمانہ کون ادا کرے گا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ کون سا جرمانہ؟ زحا نے ہکلا کر اسے دیکھا۔ موہد نے جواب دینے کی بجائے اسے بیڈ پر منتقل کیا اور اس کے چہرے پر جھک گیا۔ زحا کی سانسیں اٹک گئیں۔ جب موہد پیچھے ہٹا تو زحا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ موہد کے پیچھے ہٹتے وہ تیزی سے بیڈ سے اتر کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ موہد کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ ان کی شادی کو 10 دن ہو چکے تھے، ابھی تک وہ موہد سے گھبراتی تھی۔ وہ اس کی گھبراہٹ دور کر کے اسے کمفرٹیبل کرنا چاہتا تھا، اس لیے آفس سے واپسی پر وہ اسے ساحل سمندر پر لے آیا تھا۔ زحا پہلے جھجکتی رہی، پھر آہستہ آہستہ پہلے والے شوق انداز میں لوٹتی لہروں سے کھیلنے لگی۔ موہد جانتا تھا اسے سمندر پر آنا بہت پسند تھا۔ پتہ نہیں مجھے تم سے کب محبت ہوئی، اس وقت جب تم ٹرین میں میرے سینے پر گری تھی، اس وقت یا پھر اس وقت جب جنگل میں تم روتے ہوئے مجھ سے لپٹی تھی۔ زحا گیلی ریت پر انگلیاں پھیری تھی جب موہد نے ہوا سے اٹھتی اس کے بالوں کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، زحا جنیب کے۔ موہد اسے اپنی طرف راغب کرنے میں کامیاب رہا تھا۔ واپسی پر گاڑی میں وہ بلا تکان بول رہی تھی، جبکہ وہ ڈرائیونگ کرتے مسکراتے ہوئے اس کی باتوں کو سن رہا تھا۔ گھر آنے کے بعد زحا مسکان کے ساتھ گپیں لگانے میں مصروف ہو گئی۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب ماما نے اسے ڈانٹ کر اٹھایا اور اپنے کمرے میں بھیجا۔ لائٹ آف تھی۔ موہد آنکھوں پر بازو رکھے سو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے دروازہ بند کر کے اندر آئی اور بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ چند پل کنکھیوں سے موہد آفندی کو دیکھتی رہی جو شاید گہری نیند سو رہا تھا، پھر کروٹ بدل گئی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی اسے سوئے 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ موہد آفندی نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ زحا بکلا گئی۔ آپ جاگ رہے تھے؟ وہ حیرت سے بولی۔ اتنی لیٹ کیوں آئی ہو؟ احساس نہیں ہوا تمہیں کہ تمہارا ہسبینڈ ویٹ کر رہا ہوگا؟ موہد نے اسے اپنے مقابل کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ میں۔ زحا کو سمجھ نہ آیا کیا کہے۔ کیا وہ میں؟ موہد کا لہجہ سخت ہی رہا۔ زحا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ ارے یار، مذاق کر رہا تھا، پلیز رونا مت، تمہارا تو میں پوری رات بھی انتظار کر سکتا ہوں میری جان۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتے اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ پھر ڈرایا کیوں؟ زحا سوں سوں کرتی ناک کے ساتھ بولی۔ ویسے ہی مزہ آتا ہے تمہاری ڈری سہمی شکل دیکھنے میں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا مزے لینے کے لیے مجھے ڈراتے ہیں؟ زحا چلائی۔ آہستہ، کان کیوں پھاڑ رہی ہو؟ موہد نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہٹیں آپ، بہت برے ہیں، مجھے رلاتے ہیں، اس لیے میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ ناراضگی بھرے انداز میں اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی۔ موہد کو برا تو لگا مگر وہ ضبط کر گیا۔ اچھا، پھر کس سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ وہ اس کے برابر میں لیٹتا اس کا سر اپنے بازو پر رکھتے ہوئے بولا۔ کسی سے بھی، مگر آپ سے نہیں، کیونکہ آپ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ شادی سے پہلے بھی مجھے ڈانٹتے تھے اور شادی کے بعد بھی، وہ منہ پھلا کر بولی تھی۔ موہد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ ایک بات جان لو زحا آفندی، تو موہد آفندی کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی، اس لیے تو تمہارے اس رشتے پر ناراضگی کے باوجود کسی نے تمہارا ساتھ نہ دیا، کیونکہ سب میری تم میں دلچسپی جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ چہرے کی طرف لہجے میں بھی سنجیدگی تھی۔ سب جانتے تھے، ایک میں ہی بے خبر تھی۔ وہ بڑبڑائی۔ تو تم اب جان لو نا، موہد نے گمبھیر لہجے میں کہتے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ زحا کا منہ پھولا ہوا تھا۔ ابھی تو مسکرا دو یار۔ موہد نے اس کے گال پر رب رکھے۔ زحا جنیب کر اس کے سینے میں منہ چھپا کے۔ اچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ موہد نے کچھ دیر بعد اسے سینے سے الگ کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے معنی خیز انداز میں کہا۔ کس چیز کا ارادہ؟ سمجھ لینے کے باوجود وہ انجان بنی۔ پریکٹیکلی سمجھا دیتا ہوں۔ وہ پھر سے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ زحا گھبرا گئی۔ نہیں۔ اسے شرم سے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ موہد نے ہنستے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ زحا شرم اور گھبراہٹ کی وجہ سے آنکھیں بند کر گئی۔ موہد نے اس کے وجود سے دوپٹہ الگ کیا تو وہ گھبرا گئی۔ موہد نہیں،
اس نے گھبرا کر مواد آفندی کو روکنا چاہا جو دوپٹہ ڈالنے کے بعد اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اب نہیں یار، بہت تڑپا لیا مجھے، اب مزید مت تڑپا، تم سے دور رہنا مشکل ہے، وہ بے بس لہجے میں کہتا اس کی گردن پر جھکا۔ زوا کی سانسیں تیز ہو گئیں، وہ لرزنے لگی، آنکھیں شرم سے بند ہو چکی تھیں۔ ہلکی سی مزاحمت کے بعد وہ خود کو مواد آفندی کو سونپ گئی تھی، جس نے مسکراتی اس کا یہ شرمایا گھبرایا روپ دیکھا اور اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، مواد کی محبت بھری سرگوشیاں جاری رہی تھیں۔ صبح جب مواد کی آنکھ کھلی تو اس نے پہلو کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پھر زحا کو نہ پا کر نیند سے بوجھل آنکھیں کھولیں۔ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی گیلے بال سلجھاتی نظر آئی۔ گڈ مارننگ مائی سویٹ ہارٹ، وہ جمائی لیتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ زحا نے ہلکا سا مسکرا کر سر ہلایا تھا۔ کیسی گزری رات؟ نیند آ گئی تھی؟ وہ سیریس تھا یا شرارت کر رہا تھا سمجھ نہ پائی اور سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ رخ پھیر گئی تھی۔ جواب تو اس نے پھر کہا۔ جی آ گئی تھی، فضل ہو کر بولتی اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ یہ تو میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے آیا اور اسے باتوں کے ساتھ میں لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ زحا گھبرا گئی۔ کچھ بھی تو نہیں، ویسے میری محبتوں کی بارش میں بھیگ کر خاصی نکھر گئی ہو۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتے بولا۔ گلابی کاٹن کے ستاروں والے سوٹ میں وہ واقعی نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ موہد اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زحا جھنیک گئی۔ آئی لو یو، موہد نے اس کے رخسار کو لبوں سے چھوا۔ زحا نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ کھولو آنکھیں اب، وہ اس کے دوسرے رخسار کو چھونے کے بعد بولا۔ زحا نے پٹ سے آنکھیں کھولی، وہ ہنس دیا۔ آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے۔ زحا کے منہ سے بے تکی بات نکلی۔ اچھا کیسا تھا؟ موہد نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ سیریس مزاج اور شریف سے، وہ کب کے یعنی کے بعد زحا دانتوں تلے دبا گئی۔ اچھی، اپنی بیوی کے ساتھ رومانس کرنے والے شریف زادے نہیں ہوتے کیا؟ ویسے پہلے میں تمہارا کیا لگتا تھا؟ موہد نے آبرو اچکا کر سوال کیا۔ کزن، زحا نے فوراً جواب دیا۔ تو کزن ہو کر یہ سب کرتا کیا؟ وہ ہنس کر بولا۔ زحا شرمندہ ہو گئی۔ مجھے باہر جانا ہے، اس نے موہد کا حصار توڑنا چاہا۔ باہر کیوں؟ آفس جانا ہے، مجھے تیاری میں ہیلپ کون کروائے گا؟ موہد نے مصنوعی آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ تو خفیف سے ہو گئی تھی۔ موہد مسکراتا واش روم میں چلا گیا جبکہ زحا اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ زحا روم میں کب آؤ گی؟ میں نے کل میٹنگ میں جو کوٹ پہنا ہے اس کی ٹائی نہیں مل رہی۔ زحا لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب موہد نے اسے آ کر کہا۔ زحا کا اٹھنے کا موڈ نہیں تھا مگر ماما وہیں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اسے اٹھا دیا کہ جاؤ موہد کو ٹائی ڈھونڈ کے دو۔ وہ جھنجھلائی ہوئی آئی۔ موہد جب گھر آتا تھا تو کہیں بھی اسے سکون کے ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا تھا، سوائے اپنے کمرے کے جس کے لیے وہ جان بوجھ کر چیزیں ڈھونڈنے کے بہانے بلاتا تھا اسے۔ اس وقت بھی یہی کیا تھا اس نے۔ زحا تپے موڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ موہد کہیں نہیں تھا۔ اس نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا۔ اچانک پیچھے آہٹ پر مڑی تو موہد دروازہ بند کر گیا تھا۔ دروازہ کیوں بند کر رہے ہیں؟ زحا نے حیرانگی سے پوچھا۔ موہد نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کتنی بار کہا جب میں گھر پر ہوں تو صرف کمرے میں رہا کرو، وہ خفگی بڑے لہجے میں بولا۔ زحا قسمت آئی۔ موہد نے روکا۔ یہ دن کا وقت ہے موہد، زحا نے شرم سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ یاد دلایا۔ رومانس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ڈارلنگ، موہد نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے جواب دیا۔ زحا نے شرماتی ہوئی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ طوطے کی طرح آنکھیں کیوں بند کر لیتی ہو؟ کچھ نہیں کرا میں، کھول لو آنکھیں، ڈرپوک لڑکی، موہد نے اسے چھیڑا۔ وہ جنیب گئی۔ اچھا ٹائی تو ڈھونڈ دو، اسی کے لیے بلایا تھا، اس کے بعد بے شک باہر چلی جانا۔ زحا سر ہلاتی وارڈروب کی طرف بڑھی مگر اسے زوردار چکر آیا۔ اس سے پہلے وہ نیچے گرتی موہد نے اسے تھام لیا۔ زحا کیا ہوا؟ بہت پریشان سا اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا مگر زحا کی آنکھیں بند تھیں۔ کچھ دیر میں سب موہد کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا جس نے کچھ ٹیسٹ کرانے کا کہا۔ ٹیسٹ رپورٹ پازیٹیو آئی۔ زحا امید سے تھی، سب خوش تھے مگر موہد کی حالت سب سے الگ تھی۔ تنہائی پاتی اس نے زحا کو کھینچ کر سینے سے لگایا تھا۔ اتنے خوبصورت گفٹ کے لیے تھینکس۔ اس نے زحا کے ماتھے پر لب رکھے۔ زحا نے پرسکون انداز میں مسکراتی اس کے سینے پر سر رکھا۔ اسے بھی بلا کر موہد آفندی سے محبت ہو گئی تھی۔ موہد سمیت سب اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ زحا، میری خواہش ہے کہ ہماری پہلی بیٹی ہو۔ موہد اس سے بار بار یہ بات کہتا تھا۔ اگر بیٹی نہ ہوئی اور بیٹا ہوا تو؟ ایک دن زحا نے سوال کیا۔ تو کوئی بات نہیں، بیٹی کے لیے نیکسٹ ٹائم ٹرائی کر لیں گے، وہ شرارت آمیز لہجے میں بولا۔ تو زحا پہلے جنیب گئی پھر ہنس کر بولی، پہلی بار میں تو بچ جاؤں۔ موہد نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ خبردار دوبارہ ایسی فضول بات مت کرنا زحا، وہ اسے خفگی سے ڈپٹ رہا تھا۔ زحا مسکراتی تھی۔ موہد نے
بیٹی کے استقبال کی ساری تیاریاں کر رکھی تھیں۔ اس کا روم ڈیکوریٹ کروایا، ہر چیز لڑکیوں والی لی، اور بلا کر خدا نے اسے بیٹی سے ہی نوازا۔ مواد کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ بیٹی کے ننھے ننھے ہاتھوں کو احتیاط سے چومتا وہ بے تحاشا خوش تھا۔ نام بھی اس نے خود رکھا تھا، ارحا افندی۔ دوسری طرف کچھ عرصے بعد مسکان کا بھی بیٹا پیدا ہوا۔ ارحا کے آنے کے بعد موہت کے کاروبار میں بہت اضافہ ہوا اور منافع ہوا۔ تم دونوں میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہو، وہ اکثر زوہا سے کہتا تھا۔ ارحا کے آنے کے بعد زوہا کے اندر سے بچپنا اور شرارتیں ختم ہو گئی تھیں۔ اب وہ ایک مکمل ذمہ دار بیوی اور ماں کے روپ میں تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔